بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 196. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم لوگ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. آیت کے اس حصے پر ہم بات کر چکے تھے کہ اتمام کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، اور اس اتمام میں کتنی چیزیں داخل ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں محصور کر دیا جائے، تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو آسان ہو ہدی میں سے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، اب حکم تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص حج اور عمرہ اگر شروع کر دے تو وہ درمیان میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. جب وہ درمیان میں چھوڑ نہیں سکتا تو اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ وہ مکمل کرنے کے قابل ہی نہ ہو، اس میں طاقت ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر اس کے لیے رخصت ہے. اسلام ان معانی میں آسانی کا دین ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اسلام دین آسان ہے، وہ ان معانی میں ہے کہ جہاں کہیں انسان کے لیے ایسی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ کوئی عمل کرنے کے قابل نہ رہے تو اسلام اس کو رخصت دے دیتا ہے. کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا، قیام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نماز کا رکن ہے. رکن جس نے استطاعت کے باوجود اس رکن کو ترک کیا، اس کی نماز نہیں ہے. خاص طور پر فرض نماز، تو اس کا یہ رکن ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے. جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے طاقت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کی. لیکن ایک شخص طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. رکن ہے نماز کا قیام، لیکن اس کو رخصت دے دی گئی. ان معانی میں دین کو اللہ نے آسان بنا دیا. اللہ نے فرمایا سورۃ الحج میں، اس کی آیت نمبر 78 میں 78 میں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی چھوڑی ہی نہیں ہے، رکھی ہی نہیں ہے، باقی ہی نہیں رکھی. سب تنگیاں، سب مشکلات دین کے معاملے میں ختم کر دی گئی. ہاں، انسان بہانے نہیں اس کو بنانے چاہیے، اس کو سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے. اگر اس کا کوئی عذر ہے، جینون ہے، شرعی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دینے والے ہیں. یہاں پر بھی اسی طرح سے ہوا کہ پہلے یہ کہا کہ حج اور عمرہ کو مکمل کرنا ہے، یہ لازم، ضروری اور فرض ہے. لیکن پھر کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں محصور کر دیا جائے. محصور کرنے میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں، جیسے دشمن گھیرے میں لے لے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہوا تھا 6 ہجری کو جب صلح حدیبیہ ہوئی. آپ لوگ احرام پہنے ہوئے تھے. حدیبیہ یہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور حدود حرم کے بالکل قریب ہے. حدیبیہ کے تھوڑا سا بعد حدود حرم شروع ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. مشرکین مکہ کو جب علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. خیر، لمبا واقعہ ہے، اور آخر میں ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ آپ ابھی واپس چلے جاؤ گے، حرم میں داخل نہیں ہوگے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے احرام بھی کیا ہوا ہے، لیکن ان کو واپس جانا پڑا. تو ایسی صورتحال اگر پیش آ جائے کہ دشمن آڑے آ جائے ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والے کے اور بیت اللہ کے درمیان، یا ایسی صورت پیش آ جائے کہ آدمی اس قدر بیمار ہو جائے کہ اس کی صحت اور تندرستی کی امید نہ ہو کہ وہ حج کو پورا کرنے تک یا عمرہ پورا کرنے تک کھڑا ہو سکے گا،
یا وہ راستہ بھول گیا اور راستہ ایسا بھولا کہ حج کے دن ہی گزر گئے. یہ تمام چیزیں یہ احصار کی صورتیں ہیں، تمام کی تمام. تو ان تمام صورتوں میں پھر انسان کرے گا کیا؟ اور سبحان اللہ یہ صورتیں پیش آ جاتی ہیں. انسان کبھی سوچتا ہے کہ یہ تو تب کی بات ہے، دشمن آڑے آ گیا تھا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھی مسائل ایسے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ ہے تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں نا. اللہ سے توفیق کا سوال کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کیا. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسہ خرچ کیا، سفر کی مشقت کو برداشت کیا، وہاں پر آ کر رہنا شروع کر دیا. حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی بھی، دوسرے تیسرے بھی، عمرہ بھی کر لیا. اب حج کے دن قریب ہیں، بلکہ صبح 8 ذو الحج ہے، حج کے لیے نکلنا ہے. ایسے بیمار پڑے کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوئے. مکہ میں پہنچنے کے باوجود، حج تمتع کا عمرہ کرنے کے باوجود حج نہیں بیچارے کر سکتے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ فوت ہو جاتے ہیں، صحت مند تندرست ٹھیک ٹھاک فوت ہو جاتے ہیں. تو وہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے جو وہاں جا کر انسان سیکھ سکتا ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے. ہم حج کی تربیت کے لیے ورکشاپس کنڈکٹ کرنے کے لیے، حج کے دروس دینے کے لیے ہم جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو مختلف ہوٹلز میں جایا کرتے تھے جہاں پر پاکستانی جو حجاج ہیں ان کے سامنے حج اور عمرہ وغیرہ کے مسائل کو رکھا کرتے تھے. اس میں جو چیز بڑی نمایاں طور پر سامنے ان کے رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ ایک چیز سیکھیں اپنے ان دنوں سے، اور وہ یہ ہے کہ حرم میں، مسجد الحرام میں اور اسی طرح مسجد نبوی میں بھی، خاص طور پر مسجد حرام میں ہر نماز کے بعد ایک اور نماز ہوتی ہے. اور وہ کون سی نماز ہے؟ نماز جنازہ. تقریباً ہر نماز کے بعد، کبھی کبھی دنوں بعد، شاید مہینوں بعد کوئی ایک نماز رہتی ہے جس میں جنازہ نہ ہو. اور جنازے میں لوگ کتنے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کا جنازہ ہوتا ہے ایک وقت میں؟ کبھی 10، کبھی 20، کبھی 40 تک، 50 تک لوگوں کے بھی جنازے پڑ جاتے ہیں. تو یہ سب کون لوگ تھے؟ حج کے لیے آئے ہوئے لوگ. اکثریت ان میں کون ہوتے ہیں؟ حج کے لیے آئے ہوئے لوگ. اور ان میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، مرد و خواتین دونوں ہوتے ہیں. تو کسی وقت بھی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا آدمی کا رزق جو اس کا ہے بس وہی اس کا ہے، دوسرا اس کے پیٹ میں اتر نہیں سکتا. کتنا رزق انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے منہ تک پہنچ کر چھن جاتا ہے، اور کتنا رزق اس کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں. انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے مال، اپنی دولت اور کسی بھی چیز پر فخر، مان، بھروسہ، اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب اس کے دن سے ہم چل رہے ہیں. تو اس طرح کوئی بھی صورتحال ہو اور عمرہ یا حج سے روک دیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں پہ اللہ نے فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کر دو. اگر حج ہے تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر قربانی ساتھ لے کر آ رہے ہو تو اس صورت میں، یا اگر قربانی ساتھ نہیں لے کر آ رہے، جیسے حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے، جیسے عموماً ہم حج کرتے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل. تو قربانی اگر ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ قربانی خریدی جائے، کوئی بکری وغیرہ یا کسی گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے.
جہاں پر انسان رکا ہے وہیں پر وہ قربانی کر دے، اگر اس کے ساتھ ہے تب، اگر نہیں ہے تو پھر بھی وہیں پر کر دے، فقراء میں تقسیم کر دے، یا پھر وہاں سے وہ کسی شخص کو کہے جو مکہ کے اندر موجود ہو کہ آپ وہاں پر میری طرف سے ایک قربانی لیں، ایک بکری وغیرہ لیں اور اس کو ذبح کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ حل ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کرنا ہے، جب شروع کر دیا تو پورا کیا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوگی، بلکہ یہ عذر ہے، اور عذر کی وجہ سے اس عبادت سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے جو اللہ نے بتا دیا۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے جو کہ عموماً ہمارے یہاں پریکٹس نہیں کی جاتی۔ ہم سب کو یہ علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے گئے، اسی عمرہ کے لیے جس کی بات یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کو روک دیا گیا 6 ہجری میں، اور پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اس عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جانور بھی لے کر جا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ بھی جانور تھے، اس لیے ذبح کرنے کے لیے۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ سنا ہے کہ عمرے کے لیے بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ عمرے کے لیے قربانی ضروری ہے؟ عمرے کے لیے تو قربانی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے جا رہے تھے جانور، وہ کس لیے تھے؟ قربانی کے لیے ہی تھے، ہدی تھی وہ بھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عمرہ کرنے والا شخص بھی قربانی کر سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے، اگر یہ کرے تو بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اگرچہ عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمرے کا رکن اس کے واجبات وغیرہ میں سے نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ افضل اور بہترین اعمال میں سے ہے۔ تو خیر، اگر کسی کے ساتھ یہ جانور نہیں ہے تو پھر وہ مکہ میں کسی کو کہہ دے کہ وہ وہاں پر جانور ذبح کروا دے اس کی طرف سے۔ ایک اور صورت ایسی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کو کرنے کی وجہ سے انسان کو یہ جو قربانی ہے، احرام سے نکلنے کے لیے یہ جو ہدی ہے، قربانی ہے، یہ بھی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بغیر کسی قربانی ذبح کیے ہوئے یا یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کیے ہوئے وہ احرام سے نکل سکتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کسی کو، اور اس کو یہ صورتحال پیش تھی کہ وہ شاید درمیان میں حج اور عمرہ یا حج اس کا مکمل نہ ہو سکے اور اس کو حج ختم کرنا پڑے، احرام ختم کرنا پڑے، کیونکہ حج کے مخصوص دن ہیں، تو گزر گئے تو پھر اب تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرہ کے اگرچہ ایسا نہیں ہے، لیکن اب ہمارے لیے تو ہے، جو شخص عمرہ کے لیے جائیں گے ان کے لیے مخصوص دن ہے، جبکہ ان کی ٹکٹ واپسی کی بھی موجود ہے اور وہ رک نہیں سکتے وہاں پر، اکثر لوگ ایسے ہیں۔ تو پھر وہ احرام جب پہنیں، احرام جب کریں، احرام کی جب نیت کریں تو ایک چیز اور اس کی نیت کریں اور اس کے الفاظ بھی ادا کریں زبان سے بھی، تو تب احرام ختم کرنے پر کوئی کفارہ، کوئی قربانی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روک دیا وہاں میں احرام سے نکل آؤں گا، وہاں میرا احرام سے نکلنا ہوگا، یعنی وہاں میرا احرام ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ کہنے سے اس نے عمرہ کے شروع میں ہی کہہ دی۔ مثال کے طور پر حج کے دن ہے، اور حج کے دنوں میں ایک خاتون ہے اور اس کو معلوم ہے کہ حج کے وہ جو 5 دن ہیں، 8 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک، ان دنوں میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوں گی، تو کیا کرے پھر وہ یہ اپنے حج کے ساتھ یہ شرط لگا لے، یہ بات کہے: اللہم محلی حیث حبستنی، اللہ جہاں آپ نے مجھے روک لیا وہاں میں عمرے سے میرا نکلنا ہوگا، میں عمرے سے نکل جاؤں یا نکل جاؤں۔
کوئی شخص ہے وہ بیمار ہے، تو اس نے کہا کہ میں احرام کرتا ہوں، حج کی کوشش کرتا ہوں، عمرے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہوا، اور وہ کوشش کرتا ہے لڑکھڑاتے کرتے چلتے کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہوتا، اس کو معلوم ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس نے پھر شروع میں یہ کہہ رکھا تھا، یہ والی بات کہی تھی احرام کرتے ہوئے، تو اب اس کے اوپر بھی کوئی قربانی، کوئی ہدی، کچھ بھی نہیں، تو یہ اور آسانی ہوگی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حدیث اللہ کی طرف سے وحی ہے، انبیاء کو جو حدیث ملی وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس میں ایسے احکامات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان نہیں کیے، اسی لیے کتاب میں، قرآن میں بار بار اشارہ ہے اطیعوا الرسول کا، اسی لیے قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے، اس لیے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ایسے اشارات ہیں جن میں اللہ نے کسی بات کا ذکر کیا کہ یہ بات ہم نے آپ کو بتائی تھی، آپ کو کہی تھی، آپ کو حکم دیا تھا، جبکہ وہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ جیسے سورۃ تحریم میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی کسی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ ہوا شہد کے معاملے میں، اور آپ نے کہا میں شہد آئندہ نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آپ نے یہ کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ من انبأک، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے بتایا جو العلیم ہے، الخبیر ہے۔ اب یہ بتانا کیسا تھا؟ یہ وحی کے ذریعے سے تھا، وحی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو قرآن نے اشارہ کیا ایک بات کا، لیکن وہ بات قرآن میں موجود نہیں ہے۔ سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، یہودیوں کے قبیلے غالباً بنو قریظہ، ان پر آپ نے محاصرہ ان کا کیا، تو ان کے محاصرے میں طول آ گیا، لمبا ہو گیا، تو آپ نے ان کے ارد گرد کے درخت وغیرہ یہ سب ان کے باغات جلا دیے ان کو باہر نکالنے کے لیے، اور یہ کلیہ کارگر ثابت ہوا اور وہ باہر نکل آئے اور وہ فتح ہو گیا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے بھی، کہ دیکھو تم لوگ تو کہتے تھے کہ ہم جنگ میں بھی لوگوں کے املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور اسی طرح سے جلانا وغیرہ یہ نہیں ہم کرتے، تو تم لوگوں نے تو یہ کیا، تم تو اپنی بات پہ پورے نہیں اترے۔ تو تب اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہ جو تم درختوں کو آگ لگا رہے تھے، یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے تھا، لیکن یہ اللہ کا اذن قرآن میں کہیں نہیں، اشارہ ہو گیا کہ آپ نے یہ جو کام کر لیا ہوا ہے یہ اللہ کے حکم سے تھا، لیکن قرآن میں وہ حکم نہیں ہے، تو کہاں کیسے تھا وہ اللہ کا حکم؟ وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے تھا جو حدیث کی صورت میں تھا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا، یہ جو مسئلہ ہم نے بھی بیان کیا، کہ آدمی اپنے عمرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ کہہ لے اللہم محلی حیث حبستنی، یا اللہ جہاں پہ آپ مجھے روک دیں گے، یعنی روک دیں گے، آپ روک دیں گے مطلب آپ کی طرف سے جہاں مجھے روکا گیا آپ کے اذن سے، آپ کی اجازت سے، تو وہاں پر میں احرام سے نکل آؤں گا، اس طرح سے اس پر کوئی کفارہ باقی نہیں رہے گا۔ کس قدر خوبصورت اور کس قدر آسان ہے یہ دین، جس کو ہم بے عمل لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ خود دین مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مشکل کیا چیز ہے؟ مشکل ہمیں کیوں لگتا ہے؟ مشکل ہمیں یہ تب لگتا ہے جب ہم نے اپنی خواہشات کی یا لوگوں کی غلامی کرنی ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، میں کیسا لگوں گا، دل میں کبھی اپنی خواہشات کی غلامی، کبھی لوگوں کی غلامی، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم خود اسلام کو اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں، ورنہ بڑا آسان ہے۔ نہ صرف یہ کہ آسان ہے، بڑا مزیدار ہے، یہ دین بڑا مزے کا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب کریں، اور اللہ ہم سب کو علم نافع دیں، اور اللہ ہم سب کو دین پر بہترین انداز میں
عمل کرنے کی اور اس کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق نصیب کریں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.